گناہ کرتی چور ہے، نماز میں سرور ہے، نماز میں سرور ہے، نماز میں سرور ہے۔ فرمایا جس کا مفہوم من صلی العشاء بجماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدھی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدھی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ہر نماز کو اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب کی۔ اور روایت میں آگے فرمایا ومن صلی الفجر بجماعت فکأنما قام کل اللیل، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اتنا ثواب اسے ملے۔ تمہاری رات سونے میں گزر جائے لیکن اگر ہم اس کا اہتمام کریں کہ عشاء کی نماز فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ نیت پر اللہ تعالیٰ بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ بندہ طے کرتا ہے کہ مجھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے اور اس کے لیے اپنے بس کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب مہیا فرماتے ہیں۔ جن حضرات نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ وہ چیزیں جو ہمارے لیے فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھنے میں خلل پیدا کرتی ہے، رکاوٹ پیدا کرتی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رات کو جلدی سے سو جائیں۔ اسی لیے روایت میں عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی مجلسیں لگانے کی ممانعت آئی ہے۔ لا سمورۃ بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی مجلسیں نہ لگائیں، لیکن ہمیں اللہ ہمیں معاف فرمائے گویا ایک طرح کا نشہ لگ گیا ہے۔ ہمارے بہت سے حضرات ماشاءاللہ مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت فارغ کرتے ہیں، لیکن 20 منٹ کے عرصے میں عشاء سے پہلے کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ شاید ان کا کوئی اور بھی عذر ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر عشاء سے پہلے کھانا کھا لیں گے تو عشاء کے بعد اطمینان سے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ جائیں گے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ عشاء کے بعد کی بیٹھک ہماری چھوٹتی نہیں، بڑی وعید آئی ہے۔ برکتیں رات کو جلدی سونے میں اور صبح جلدی اٹھنے میں۔ برسوں پہلے تعمیر حیات لکھنؤ میں ایک مضمون آیا تھا، صبح کی برکتیں اور ہماری غفلتیں۔ صبح کے سہانے وقت میں برکت والا وقت ہے۔ ایک کتاب میں پڑھا کہ کتوں میں برکتیں نہیں ہوتی اور بکریوں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ کتیا بچہ جنتی ہے تو 8 10 بچے جنتی ہے، لیکن ان میں برکت نہیں ہوتی۔ جیسے بکریوں کے ریوڑ دیکھے جاتے ہیں، کتوں کے ریوڑ ہم نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ وجہ اس کی ایک یہ بتاتے ہیں کہ کتا آدھی رات تک گاؤں میں پھرتا رہتا ہے اور صبح کے وقت میں سوتا ہے، اور بکریوں میں برکت اس لیے ہوتی ہے کہ بکریاں رات کو جلدی سے سو جاتی ہیں، مغرب کے بعد عشاء تک میں بکریاں سو جاتی ہیں اور صبح سہانے وقت میں اٹھ جاتی ہیں۔ ان جانوروں سے ہم سیکھیں
اور اپنی زندگی کو برکت والی رحمت والی زندگی بنائے۔ آج اس موبائل نے بھی ہمارا بچا کچا جو کچھ تھا اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ بڑے بڑے موبائل کے اندر میں عام طور پر گھروں میں بچے گیم کھیلتے ہیں۔ مدرسے کے بچے بتاتے ہیں، آج ایک مدرسے کا بچہ کہہ رہا تھا، ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ آج تم اسکول میں نہیں جو، پتہ نہیں، ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے کون سا گیم کہ وہ گیم کھیلیں گے، ہم گیم بھی نہیں کہا، یہ کھیل کھیلیں گے۔ انہیں کہتے ہیں کھیل شو سے ایک بچہ باس ہو تو پب جی گیم کھیلے سے پیلی بی جی کو فیل فال چیوی گیم کی تھی، یہ گیم کھیلے سے۔ ہماری مائیں بہنیں اس کی عادی بن چکی ہے اور ہمارے مردوں کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ وہ نیٹ فل کرواتے ہیں 600 روپے کا 500 روپے کا اور گھروں میں دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑے مارتے ہیں۔ دوسروں کے واقعات سنتے ہیں کہ فلانے کی لڑکی بھاگ گئی، فلانے کی لڑکی بھاگ گئی، فلانے کی لڑکی مرتد ہو گئی، غیروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ 5000 لڑکیاں مسلمان غیروں سے بیاہ کر کے مرتد ہو گئی۔ یہ یوں ہی نہیں ہوتا، یہ یوں ہی نہیں ہوتا، اسی راستے سے ہوتا ہے۔ اس موبائل نے سب کا ستیہ ناش کر دیا۔ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ، اس کا وبال، اس کی نحوست، اس کی لعنت اس کے فائدے سے بڑی ہوئی ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمارے عورتوں کو اس سے بڑے موبائل دینے کی؟ اگر ان کو رابطہ کرنا ہے تو چھوٹا سا موبائل آنے اور جانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہم خود یہ سمجھتے ہیں اگر میری بچی، میری بیوی اگر بڑا موبائل استعمال کرنے والی بن گئی تو وہ فارورڈ بنے گی، ہوشیار بنے گی۔ یہ ہوشیار بن کر نکل جاتی ہے، رات گئے دیر تک رات میں سب کھیلتے ہیں اور موبائل دیکھتے ہیں اور فجر میں سب مردوں کی طرح پڑے رہتے ہیں، گویا مردہ قبرستان ہو۔ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے اپنے گھروں میں، جن گھروں میں علماء ہیں، جن گھروں میں حافظ قرآن ہیں، جن گھروں میں وظیفے پڑھے جاتے ہیں، معمولات پڑھے جاتے ہیں، اور نماز کا یہ حال ہے۔ نماز تو ایمان والے کی کامیابی کا سب سے پہلا زینہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا۔ بعض علماء کے نزدیک اس آدمی کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے جو جماعت کے بغیر نماز پڑھے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نابینا صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھائی نہیں دیتا، نابینا ہوں۔ بعض نابینا وہ ہوتے ہیں کہ جو لکڑی کے سہارے راستے کو پہچان لیتے ہیں، اور بعض نابینا وہ ہوتے ہیں جن کو ہر قدم قدم پر ان کی رہبری کرنی پڑتی ہے۔ یہ وہ تھے جن کی قدم قدم پر رہبری کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تک گھر میں کوئی ہوتا نہیں ہے کہ جس کو لے کر میں مسجد میں آ سکوں، تو کیا میں جماعت کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھوں تو میرے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے پہلے فرمایا ٹھیک ہے گنجائش ہے۔ جب وہ جانے لگے تو آپ نے واپس بلایا اور فرمایا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ فرمایا ہاں اذان کی آواز تو سنتا ہوں، پھر تو مسجد میں آیا کرو، گھر میں نماز نہ پڑھا کرو۔ اور ہم جوان، صحت مند، طاقت والے ہو کر اس لاک ڈاؤن نے ہمیں گویا جماعت کے بغیر نماز پڑھنے کا عادی بنا دیا۔ ہمارے ہوٹلوں کے آرام نے اس نحوست میں ہمیں مبتلا کر دیا۔ جی چاہتا ہے تب جا کر پڑھتے ہیں، ہوٹل کے قریب میں مسجد ہے لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس پر بھی ہمیں اپنی کمائی پر نظر کرنی پڑے گی۔ کیا ہماری کمائی مشکوک تو نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں اطاعت کا جذبہ اندر میں پیدا نہیں ہوتا، نیکی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا؟ اتنی باتیں سنتے ہیں، اتنے بیان سنتے ہیں، اس کے باوجود کبھی
دل میں ندامت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، کیا ہمارے دل مر تو نہیں گئے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے مریدین میں سے بعض نے عرض کیا، حضرت آپ واعظ کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے ہمارے دل موہ چکے ہیں، میڈ ہو چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر میرے وعظ کا تمہارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا تو تمہارے دل میڈ نہیں ہوئے بلکہ تمہارے دل مر چکے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ سویا ہوا تو جھنجھوڑنے سے بیدار ہو جاتا ہے، لیکن مرا ہوا جھنجھوڑنے سے بیدار نہیں ہوتا۔ نمازوں کا اہتمام ہم کرنے والے بنے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصلاۃ عماد الدین من ترکها فقد اقام الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس نے نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ نماز کو پڑھا نہیں فرمایا، اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ نماز کو قائم کرنا کہتے ہیں اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اہتمام سے ادا کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کامیابی میں پہلی بات فرمائی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب بتایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر پر نماز کے قائم کرنے والوں کے لیے فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب تقوی والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ کون ہے تقوی والے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا خرچ کرنے کا مزاج بھی بدل چکا ہے، نیٹ میں خرچ کرتے ہیں، موبائل میں خرچ کرتے ہیں، کھانے پینے میں خرچ کرتے ہیں، مسجد مدرسے پر خرچ کرنا، سفرا کو کچھ دینا، 10 روپیہ دینا، یہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، جان پر من پڑتی ہے۔ سوچو دوستو، ہفتوں بیت گئے، ہم نے اللہ کی نسبت پر کتنا خرچ کیا؟ ہفتوں بیت گئے، اللہ کی نسبت پر ہم نے کتنا خرچ کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ترغیب دے رہے ہیں، اپنے بندوں سے فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے میرے بندو دوڑو، ریس لگاؤ، دوڑو، کس کی طرف؟ جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ اعدت للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کون ہے تقوی والے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو تنگ ترشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایک آدھ 2 سال سے ہوٹل کی بیچنی نہیں آئی تو ہم نے تنگ کر دیا ہاتھ، خرچوں نہیں کروانے۔ کھانے پینے میں کمی نہیں، کھانے پینے میں تو خوب اڑاؤ، کپڑے پہننے میں خوب اڑاؤ۔ جمعہ کو مارکیٹ لگتی ہے، کبھی اتنا ازدحام اور بھیڑ ہوتی ہے کہ جانے کی جگہ نہیں ملتی۔ آخر یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ جب اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کا مصرف بتایا ہے۔ سب سے پہلے مال خرچ کرنے کا مصرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ ہماری ضروریات تو سب سے آخر میں ہیں۔ نماز کا قائم کرنے والے اور اللہ کی دین کی نسبت پر خرچ کرنے والے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے، ہم نماز کے قائم کرنے والے بنے۔ اپنے بچوں کو نماز کا اہتمام کروائے،
اگر ہم نے ہمارے بچوں کی فکر نہ کی تو ہماری آنے والی جنریشن، ہماری آنے والی نئی نسل مسجدیں خالی رہ جائے گی، ویران ہو جائے گی، اور ہماری جنریشن نماز سے دور ہو جائے گی۔ مال کی محبت نے، اولاد کی محبت نے ہمیں غلط رخ پر ڈال دیا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ تمہاری مال کی محبت، تمہاری اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے احکامات پر چلنے سے، دین پر چلنے سے غافل نہ کر دے۔ اگر تم غفلت میں پڑ گئے تو یہ خسارے اور ٹوٹے والا راستہ ہے۔ نظر ڈالے ہمارے اپنے گھروں پر، باہر بیٹھنا ہمارا کام نہیں ہے، گھر میں رہیں۔ عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، من نجات، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے یہ پہلی بات فرمائی تھی، املک علیک لسانک، یا ایک روایت میں فرمایا امسک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ہماری زبان بے قابو ہے، جس کے بارے میں جو چاہا جب چاہا کہہ دیا۔ قیامت میں ایک بات کے بارے میں اس کی شہادت دینی پڑے گی، صداقت ہمیں بیان کرنی پڑے گی۔ کسی کے بارے میں اگر تم نے بدزنی کی تھی تو کیوں بدزنی کی تھی؟ بدزنی قائم کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل تھی؟ مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھو، ظن المؤمنین خیرا، ایمان والے کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ برا گمان رکھنا یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا، ہمیں اس کا جواز نہیں ہے، ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں بدزنی قائم کرے، اور جب بدزنی قائم ہوگی تو پھر انسان غیبت میں مبتلا ہوگا۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ولیسعک بیتک، آپ نے کامیابی کی دوسری بات فرمائی، ولیسعک بیتک، تجھے تیرا گھر اپنے اندر میں سموے، تارو گھر تن ہنگرے۔ آج ہمارا گھر ہمیں نہیں سموتا، اپنا گھر اپنا ہنگر کیوں نہ باہر نکلی جائے گی۔ گھر مو آرام نہ تھا، چین نہ تھا، یہ چین نہ تھا۔ کیوں چین نہیں ہے؟ بے چینی کیوں ہے؟ کرنے کے کام کرتے نہیں ہیں، اس لیے نہ کرنے کے کاموں میں پڑے ہوئے۔ بیوی پر نظر رکھے، بچوں پر نظر رکھے، بیٹیوں پر نظر رکھے، کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس کی اپنی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے دوستو، کن سوراخوں کے راستے سے، کن درزوں سے، کن دروازے کی تیڑوں سے فتنے ہمارے گھر میں آ رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ ان سوراخوں کو، ان درزوں کو بند کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارے گھر سے فتنے دور رہے۔ ورنہ نہ کسی عالم صاحب کا، نہ مفتی صاحب کا، نہ قاضی صاحب کا، نہ حاجی صاحب کا گھر بچے گا نہیں ہے۔ ہوائیں چل رہی ہے، طوفان تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، جب سخت آندھی آتی ہے، آندھی کے آثار دیکھ کر گھر کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، کھڑکیاں بند کر لی جاتی ہے۔ لیکن جب آندھی آتی ہے تو اگرچہ ہمارے گھر میں آندھی کا دخل نہ ہو، لیکن آندھی اپنے ساتھ جس غبار کو اڑا کر لے آتی ہے وہ دروازوں کی درزوں سے اور کھڑکیوں کے راستوں سے ہمارے گھر میں غبار آ جاتا ہے۔ جب آندھی چھٹتی ہے، دروازے کھڑکیاں کھولتے ہیں، پھر معلوم ہوتا ہے کہ او ہو کتنا گرد و غبار ہمارے گھر میں آ چکا ہے۔ فتنے اس گرد و غبار سے اور فتنے اس تیز آندھی سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے۔ ان فتنوں سے بچاؤ کا علاج اللہ کے دین کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوط پکڑو،
سمجھو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا شاہی فرمان ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ کبھی یہ تو سوچے، کبھی ترجمے والی قرآن کو دیکھ کر یہ پڑھے تو صحیح، میں روزانہ الحمد شریف پڑھتا ہوں، الحمد شریف میں میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے۔ جن صورتوں کو نمازوں میں پڑھتے ہیں ان صورتوں کا معنی تو دیکھیں، لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں، نہ کرنے کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا دیا۔ کبھی موقع نہیں ہے، فرصت نہیں ہے کہ چلو مسجد میں جا کر کے بیٹھے اور قرآن پڑھے اور اس میں تدبر کرے، غور و فکر کرے۔ گھر میں بیٹھے کتابوں کے انبار پڑے ہوئے ہیں، لیکن سب گرد و غبار سے ہٹے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنے تک کو تیار نہیں۔ علوم نقوش کی شکل میں کتابوں میں موجود ہے، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ کرنے کے کام کرنے ہیں دوستو، اگر کرنے کے کریں گے تو نہ کرنے کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ دن بدن میرے دوستو دین کی سطح، اعمال کی رغبت ہماری زندگیوں سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے پورے علاقے میں، بلکہ پورے گجرات میں، ہمارے گاؤں کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر 100% نمازی دیکھنے ہو تو باغل میں چلے جاؤ۔ ابھی راجستھان کے مول صاحب کل جو اثر میں اعلان ہوا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے، فلودی کے مول صاحب آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے برسوں پہلے سنا تھا کہ باغل کے بارے میں یہ بات مشہور تھی، 100% نمازی دیکھنے ہو تو باغل میں چلے جاؤ۔ آج ہر ایک واویلا کرتا ہے کہ مول صاحب گوموز آئی تو لوگ کو ٹوڑے بیٹھا رہی سی نماز پڑھوا جاتا نہ تھا۔ کمی ہماری ہے دوست، محنت کو ہم نے چھوڑا ہے۔ اگر ہمارا یہی حال رہا تو آہستہ آہستہ مسجدیں ویران ہو جائے گی اور گاؤں کے چوراہے آباد ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص منه الابصار۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم گنہگار یہ خیال نہ کرے کہ اللہ ہمارے عمل سے غافل ہے۔ اپنی زندگی کو نظر ڈالے دوستو، اپنی ایمانیات پر نظر ڈالے، ہماری ایمانیات کا کیا حال ہے۔ چھوٹی چھوٹی وہمی باتوں میں بوؤں کے چکر میں چلے جاتے ہیں، کیسے ڈنڈوت میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے تو اچھا مر جانا اچھا، بیماری میں مر جانا اچھا، اللہ کے غیر کے پاس جانا۔ ہمارا ایمان ہمیں کیا کہتا ہے، کیا سکھاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ داڑھی ہے اور ماشاءاللہ سنت لباس ہے اور سفید کرتا پہن لیا تو سب سے بڑے دیندار بن گئے۔ اپنے ایمان کا جائزہ ہمیں خود لینا ہے کہ میرا ایمان کس سطح پر ہے۔ وہمی باتوں میں پتہ نہیں ہم کن چیزوں کے اندر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کن یعنی اوہام کے اندر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا وہ پکا قرآن، وہ قرآن کی جس کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے صاف شفا رکھی ہے، فیہ شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس، اس کو چھوڑ کر ہم دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایمانیات کا یہ حال ہے، عبادات کا یہ حال ہے۔ نمازیں دیکھو، ظہر میں دیکھو، فجر میں دیکھو، نماز کا کیا حال ہے۔ مغرب میں یہی نمازی ہوتے ہیں، پتہ نہیں فجر میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا دوستو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہاں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے، فضل ہے، اللہ تعالیٰ نبھا رہے ہیں، لیکن میرے دوستو بہت سے ایسے ہیں جو غفلت میں رات گزارتے ہیں اور اسی غفلت کی حالت میں مر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ غفلت کی حالت میں رات گزارتے اسی غفلت میں مر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، رجوع کرنے کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور دوبارہ اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے دین کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے۔ دنیا سے ایمان والوں پر سے ذلتیں نہیں ہٹے گی جب تک کہ ایمان والے اللہ کے دین پر واپس نہ آ جائیں۔ قرآن کریم کا حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے اذا تبایعتم بالعینہ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ۔ جب تم سودی کاروبار کرنے لگو، آج سود عام ہو رہا ہے،
عام ہو رہا ہے، بینکوں کے اندر میں سے سود آ رہا ہے، اور ہر ایک جائزہ لے، کس کو پڑی ہے اپنے بینک کی چیک بک کی حساب کرنے کی، میرے گیس کی بوتل میں کہ اتنے پیسے جمع ہو رہے ہیں اور سال میں اس کا اتنا انٹرسٹ آ رہا ہے، بیاج آ رہا ہے، اور بینک میں سے دے رہے ہیں، سال بھر میں اس کا حساب کر کے اس کو نکال دینا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زمانے میں فرمایا تھا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ گھر میں سود چلا جائے گا، اگر گھر میں نہ پہنچا تو اس کا دعا تو ضرور پہنچے گا۔ ہر ایک کو بینک کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جوڑا جا رہا ہے اور جڑ رہا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سہائے مل رہی ہے، اس سہائے اور تعاون کے لیے میرے اندر میں اس کی اہلیت ہے یا نہیں ہے؟ بس لو مسلمان کو لینا نہیں سکھایا، مسلمان کو دینا سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کو لینے والا نہیں بنایا، مسلمان کو دینے والا بنایا ہے، اور یہ فرمایا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ کبھی مفتی صاحب سے پوچھے میری بچی اسکول جا رہی ہے اور اس کو اتنا کچھ مل رہا ہے، اور میرے راشن کارڈ پر اتنا مجھے مل رہا ہے، اور یوں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے مذہب کی قسم کھا کر یہ طے کرو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اور میں یہ کر رہا ہوں اور راشن میں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، کیا میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ اپنے معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ حرام جب ان راستوں سے آئے گا اور یہ حرام میں کھاؤں گا، میری بیوی کھائے گی، میرے بچے کھائیں گے، تو اطاعت کا اور نیکی کا جذبہ اندر میں پیدا نہیں ہوگا، پھر نافرمانی کا جذبہ آئے گا، پھر نمازوں کا اہتمام نہیں آئے گا، پھر نمازیں چھوٹے گی، پھر گھروں کے اندر میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آئے گی، گھروں کے اندر میں میوزک کی آواز آئے گی، پھر ہمارے بچوں کے اندر میں سنت طریقہ نہیں آئے گا، ہمارے بچوں کے اندر میں غیروں کا اور ہپی طریقہ آئے گا۔ ان کے بال کٹانے کا انداز الگ ہوگا، ان کے کپڑے پہننے کا انداز الگ ہوگا، لڑکیوں کے کپڑے پہننے کا انداز الگ بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسی آمد ہے ویسا مصرف، جیوی آوک ایوی جاوک۔ غور کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں۔ ہم دیندار کہلائے جاتے ہیں، مسلمان ہیں، سچا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ مالدار بننا کمال کی بات نہیں ہے، مالدار تو اللہ مقدر سے بنا دیتے ہیں، دیندار بننا کمال کی بات ہے، اور دیندار محنت سے بنتا ہے۔ دیندار خالی 5 وقت کی نماز پڑھ لی اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس زندگی گزارنے کا جو پاکیزہ طریقہ لے کر آئے تھے، وہ مکمل پاکیزہ طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے جب دعوت کی نقل و حرکت کے متعلق پوچھا گیا تھا، مولانا یہ چلے 4 مہینے یہ آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے ہر فرد میں زندہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آئے تھے، وہ پاکیزہ طریقہ ایمانیات کی لائن کا، عبادات کی لائن کا، معاملات کی لائن کا، معاشرت کی لائن کا، اخلاق کی لائن کا، یہ مسلمان کے ہر فرد میں زندہ ہو جائے۔ آج میرے دوستو، ہماری مائیں بہنیں، ہماری عورتیں دینداری اور تقوی کے اعتبار سے بانجھ ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے اندر میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو چیزیں آج سے پہلے اسلاف کے اندر میں، ہماری فرشتہ ماؤں اور بہنوں کے اندر میں تھی، کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی کہ بچہ مدرسے میں داخل ہونے سے پہلے آدھا قرآن حافظ ہو چکا ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر میں موبائل، ایک زمانے میں ہمارے مائیں پڑھا کرتی تھی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، چلا گیا۔ اب تو بچہ روتا ہے تو موبائل اس کو دے دیا، لے۔ وہ گھوڑا دیکھتا ہے، گدھا دیکھتا ہے، اس میں سو جاتا ہے، پھر اسی میں رات کو ڈرتا ہے، پھر مولوی صاحب کے چکر شروع ہوتے ہیں، بچہ راتی بھی آئی سے۔ اپنے اسلاف کی زندگی پر نظر ڈالیں، ہمارے پچھڑوں کی تاریخ کو پڑھیں، ہمارے اسلاف نے کیسے زندگی گزاری تھی، ان کا بچپن کیسا گزرا تھا۔ مولانا اسلم شیخو پوری نے ایک کتاب لکھی ہے بڑوں کا بچپن،
اس بڑوں کے بچپن میں ہمارے جتنے بزرگان دین ابھی ماضی قریب میں جو بزرگان دین گزرے ہیں، ان کی 15 سال سے پہلے کی عمر کی زندگی کے حالات لکھے ہیں. ہم اس کو دیکھیں، پڑھیں اور اپنے بچوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. دنیا کا زمانہ، زندگی کا زمانہ بہت مختصر ہے دوستوں. کرنے کا کام بہت ہے. اس کرنے کے کام میں اپنے آپ کو لگائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا سچا متبع بنائیں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد قبر میں آرام ہی آرام ہے. سکرات موت سے لے کر جنت میں جانے تک کے راستے کو اللہ ہمارے لیے آسان فرما کر ہمیشہ ہمیشہ آرام کی جگہ میں اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے. جنت میں اللہ تعالیٰ نغمے سنائیں گے، جنت کے حوروں کے گانے سنائیں گے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کو سنائیں گے. اگر دنیا میں مزامیر کے ذریعے سے اور گانوں اور میوزک کے ذریعے سے ہم نے ہمارے کانوں کو آشنا کر دیا اور اس کا رسیہ اپنے آپ کو بنا دیا تو اس جنت کے نغموں سے محروم ہو جائے. دنیا کا مزہ چند دنوں کا مزہ ہے، لیکن مرنے کے بعد کی تکلیف بڑی سخت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو فرشتے جبرائیل کو حکم دیا، جب جبرائیل جاؤ دیکھ کر آؤ کہ ہم نے جنت کیسی بنائی ہے. دیکھا تو اس کی نعمتیں، راحتیں اور نعمتیں دیکھ کر جبرائیل السلام کہنے لگے باری تعالیٰ اس کا تو جو بھی حال سنے گا اس میں جائے بغیر نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، ناگوار چیزوں سے. پھر کہا کہ اب جا کر کے دیکھو. وہاں جا کر کے دیکھا تو اللہ خطرہ ہے، اب تو شاید کوئی نہ جا سکے. ناگوار چیزیں کیا ہے؟ اللہ شریعت اور سنت کی پابندی میں اپنے آپ کو رکھنا. اس لیے دوستو دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پورا کرنے کی جگہ ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم پورے کرنے والے بنے. اپنی ذات کے ہم مکلف ہیں. میں اپنی ذات کا مکلف ہوں. اپنے طور پر ہم خود اس کی نیت کرنے والے بنے. میں اپنے گھر والوں کا مکلف ہوں. میں اپنے گھر والوں پر اس کی فکر کرنے والا بنوں، محنت کرنے والا بنوں، تاکہ دھیرے دھیرے اگر ہر آدمی اپنا مصلح خود بن گیا اور اپنے گھر کا مصلح خود بن گیا تو انشاءاللہ پوری بستی کی ایک فضا بدل جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی ایک نئی فضا، نئی نشو و نما اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے. جوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، ہر ایک کی زندگی میں حیا اور پاک دامنی ہوگی. ہر ایک کی زندگی میں سچا دین ہوگا، سچائی اور امانت داری ہوگی. ہر ایک کا دل کینہ کپٹ سے پاک اور صاف ہوگا اور اللہ تعالیٰ دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دے گا. اس لیے دوستو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مختصر سا زمانہ دیا ہے اور اس کے لیے اندر میں یہ احساس پیدا ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کی مبارک محنت دی ہے کہ اس محنت میں چل پھر کر نکل کر اپنے اندر میں اس بات کا احساس پیدا کرے. اندر میں ان فتنوں سے بچنے کا علاج اپنے اندر میں سوچے اور اس علاج کے مطابق اپنے آپ کو چلانے والے بنے. دین کو اپنی زندگی کا اہم مقصد بنا دے کہ دین میرا سب سے پہلا اور سب سے اہم مقصد ہے. اگر دین کی نسبت پر دین کے لیے ساری دنیا کو قربان کرنا پڑے میں قربان کر سکتا ہوں، لیکن دنیا کے ایک ذرے کے لیے دین کا چھوٹا سا عمل قربان نہیں کیا جا سکتا. روکے بدی برائی سے، بچائے بے حیائی سے، بچائے بے حیائی سے. گناہ کرتی چور گئے، نماز میں سرور ہے، نماز میں سرور ہے، نماز میں سرور ہے.